जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब अपने आखिरी वर्किंग डे पर सुना गए हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था। नैब तरामीम केस कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, उसके ऊपर एक फैसला महफूज किया गया था चंद दिन पहले और ये कहा गया था कि ये शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर होगा और जल्द ही सुना दिया जाएगा। तो आज के रोज यानी आखिरी रोज जब उनका वर्किंग डे था तो उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला सुनाया है। 3 रुकनी बेंच ने ये समातें की थी जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। अब ये जो फैसला आया है ये 2-1 से आया है, यानी उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये तरामीम कलअदम करार दी हैं, जबकि मंसूर अली शाह साहब ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया। लेकिन चूंकि अक्सरियत का फैसला ये है कि ये नैब तरामीम कलअदम करार दी जाएं, तो लिहाजा इन्हें कलअदम करार दिया जा चुका है। बहुत बड़ा ये फैसला कहा जा रहा है क्योंकि ये एक तरह से एक NRO 2 करार दिया जा रहा था कि जिसमें बगैर कोई मुकदमात का ट्रायल हुए, बगैर कोई तफ्तीश हुए, बगैर बाकायदा प्रोसीडिंग के, बगैर किसी भी तरह की कार्रवाई के सिर्फ ऐसी कानून साजी की गई जिसके तहत तमाम मुकदमात खत्म कर दिए गए या फिर आप कह लें कि उनसे रिलीफ हासिल कर लिया गया। ये तमाम मुकदमात जो कि नैब के जेर असर थे, नैब के तहत चल रहे थे, नैब कोर्ट्स में जाने थे, कोई तो चल रहा था, कोई रेफरेंस की सतह पर था, कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पर था, लेकिन बहरहाल ये तमाम मुकदमात जो मुख्तलिफ सियासतदानों से ताल्लुक रखने वाले थे, वो तमाम मुकदमात जो थे वो कलअदम करार दे दिए गए थे। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम जो मुकदमात थे ये नैब कोर्ट्स ने फिर वापस भिजवा दिए थे इस कानून साजी के बाद। ये जो नैब तरामीम थी इसमें 2-3 तरामीम तो खासी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। मसलन 50 करोड़ से अगर नीचे का किसी ने कोई करप्शन का किसी पर इल्जाम है तो वो फिर नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ये एक अजीबो गरीब किस्म की तरमीम थी, यानी अगर आप 49 करोड़ की करप्शन कर लें तो आपको नैब नहीं पूछ सकता। अगर आपने 50 या 51 करोड़ की करप्शन की है तो फिर आप नैब के दायरा इख्तियार में या शिकंजे में आ सकते हैं। इसी तरह बेनामी से मुतालिक जो कानून में तरमीम की गई थी वो भी इंतहाई भोंडी किस्म की थी कि जिसमें जो बेनामी दार है अगर वो मैं अगर अपने किसी बच्चे के नाम कोई अपनी जायदाद रखती हूँ तो मैं उसकी जवाबदेह नहीं हूं। तो फिर इस तरह तो आपने एक लाइसेंस बांट दिया सबको कि भाई अपने नाम पे ना रखो, अपने खानदान के नाम पर, अपने बावर्ची और ड्राइवर के नाम पर, जिसके नाम पर मर्जी जितनी मर्जी जायदादें बना लो। तो ये भी एक बहुत ही फजूल किस्म की तरमीम थी। और भी कई तरामीम थी लेकिन 2-3 ये तरामीम इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल थी जिसके तहत आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पवित्र हो जाएं आप लोग जितनी मर्जी करप्शन करके। और इसी तरह ये किया गया। इन जो केसेस से, इन तरामीम से किन किन लोगों ने फायदा उठाया उसमें यूं तो कई सारे नाम है, लेकिन खास तौर पर इसमें नाम है जनाब नवाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का, और इसके साथ साथ नाम है जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी। सरदारी साहब भी इसी गंगा में हाथ धो चुके थे। इसके साथ साथ राजा परवेज अशरफ साहब का नाम भी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद साहब जो ओमनी ग्रुप वाले हैं उनके केसेस भी इसी के तहत माफ हुए। फरजाना राजा साहिबा पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थी उनके ऊपर भी करप्शन केस थे। नवाब असलम रईसानी, लश्करी रईसानी और भी कई नाम हैं, लेकिन ये तो वो चीदा आपको मैं नोन नाम बता रही हूँ जिनके बारे में आप लोग पहले से फेमिलियर हैं। तो ये तमाम लोग इन तरामीम के बाद अपने केसेस से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए थे और इनके केसेस खत्म हो गए थे, नैब कोर्ट्स ने वापस भिजवा दिए थे। अब ये जो आज फैसला आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये तमाम केसेस वापस बहाल कर दिए गए हैं, नंबर 1। और ये कहा गया है कि ये तमाम केसेस वापस उसी सतह पर होंगे जब तरामीम से पहले वाली जो इनकी पोजीशन थी। इसके साथ साथ 7 रोज के अंदर ये तमाम जो रिकॉर्ड है मुतल्लिका केसेस का दोबारा कोर्ट्स में भेजने का ऑर्डर भी लिखा गया है। इसके अलावा इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी भी जारी थी तो उसको भी आगे उसी तरह से बढ़ाया जाए। तो एक बहुत बड़ा जो मकसद था इस हुकूमत का, हुकूमत लेने के लिए, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को जब गिराई गई और उसके बाद जो ये एक ऑप्शन था कि जी हुकूमत ली जाए या इलेक्शन में जाया जाए, तो हुकूमत लेने का जो एक ऑप्शन अपनाया गया था उसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि नैब जो केसेस हैं उनसे जान छुड़ाई जाए और उससे खत्म करने के लिए कुछ कवानीन में तरमीम कर ली जाएं ताकि जान ही छूटे, ना मुकदमात का सामना करना पड़े और ना ही किसी किस्म का लंबा प्रोसीजर इख्तियार करना पड़े। तो इसलिए भी इन लोगों ने ये हुकूमत ली थी। और फिर हमने देखा कि किस तरह एक नामुकम्मल पार्लियामेंट यानी आधी पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं थी और सिर्फ लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए और उन्होंने
بیٹھ کر یہ اپنے مفاد میں ساری ترامیم کی اور اس سے خود ہی فائدہ بھی اٹھا لیا. تو یہ سیدھا سیدھا مفادات کا ایک ٹکراؤ تھا، لیکن یہ سب نے دیکھا کہ یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ترامیم کی گئی تو یہ سب لوگ بڑے خوش تھے کہ جی ہم تو بڑے پوتر ہو گئے، ہم تو بڑے پاک ہو گئے، ڈرائی کلین ہو گئے. لیکن اس کے بعد عمران احمد خان نیازی نے یہ ترامیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دی تھی اور اس کے بعد اس پر سماعتیں ہوئی کوئی 56 کے قریب، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصلہ محفوظ ہوا جو کہ آج سنایا گیا ہے. فیصلہ تو عمران احمد خان نیازی نے جیت لیا ہے اور قیدی نمبر 804 جیل کی بیرک میں بیٹھا بھی یہ فیصلہ جیت چکا ہے، اور اس نے ان کو وہاں پر بیٹھے بھی اکیلے نے ایک دفعہ پھر سب کو مات دے دی ہے، اور ایک ہی وکٹ سے، وہ کیا کہتے ہوتے تھے، ایک ہی بال سے کئی وکٹیں گرائی ہیں. تو آج بھی انہوں نے یہی کر کے دکھایا ہے. اب اس میں آپ کو 2 پوائنٹس بتا دوں اس موقع پر. ایک تو یہ کہ عمران احمد خان نیازی صاحب خود بھی ان ترامیم سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ مجھے بھی ایک چیز فائدہ دے رہی ہو تو میں بھی یہ سوچوں گی کہ چلو یار مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے تو میں اس پہ خاموش ہو جاؤں. 180 کیس اگر میرے اوپر پہلے ہی سے ہی ہیں، چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، لیکن ہیں اور مجھے وہ فیس کرنے پڑے ہیں، اور تمام تر ایسے حالات میں فیس کرنے پڑے ہیں جہاں کوئی چیز بھی جو ہے وہ میری فیور میں نہیں جا رہی، اس کے باوجود میں تیار ہوں کہ میں وہ فیس کر رہا ہوں. تو ایسے میں اگر مجھے کوئی ایسا قانون دستیاب ہے جس کے تحت میں اپنے 2-4 کیسز معاف کروا سکتا ہوں تو پھر ہر کوئی سوچتا ہے یار کم از کم ان کیسز سے تو جان چھوٹے گی. لیکن عمران خان نے ایسا کوئی فائدہ نہیں لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ فیصلے کے مطابق اپنا جو ان کا فیصلہ تھا کہ کیسز کو فیس کرنا ہے وہ اسی طرح فیس کریں گے، میرٹ کے اوپر انہی عدالتوں میں فیس کریں گے، تمام تر آرڈرز کے باوجود فیس کریں گے اور نیب ترامیم سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اور یہ انہوں نے خود اس کیس کی سماعت کے دوران ان کے وکیل نے آن ریکارڈ بھی کہا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی تک اپنے جو کیسز ہیں نیب کے وہ بھگت رہے ہیں، لیکن باقی سب کو اب یہ جو چال تھی ان کی وہ الٹی پڑ گئی ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہوا یہ کہ بدنیتی میں یہ لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ آ کر اپنے مفادات کے لیے صرف قانون سازی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی اور دوسرا ہاتھ بھی کچھ نہ آیا کیونکہ کیسز تو دوبارہ بحال ہو گئے. اب یہ تو ساری ایک آپ کو میں نے دے دی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کہ اب یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب آگے کیا ہوگا یہ میں اب آپ کو بتا دوں کیونکہ بعض لوگ اس پر کچھ ضرورت سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں، تو میں ذرا کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی یہ بہت زیادہ خوش ہونے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ کیسز ابھی صرف بحال ہوئے ہیں، ابھی ان کے اوپر کاروائیاں ہونی ہیں، مقدمات چلنے ہیں، انویسٹیگیشنز ہونی ہیں. اور یہ سب کچھ کون کرے گا؟ یہ سب کچھ کرے گا نیب کا ادارہ اور نیب کے پروسیکیوٹرز اور نیب کا ادارہ، نیب کے جتنے بھی ماتحت ملازمین ہیں وہ کون لوگ ہیں، چیئرمین نیب کون ہے اور نیب کو کون کنٹرول کرتا ہے. یہ آپ کو عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں اور بھی نواز شریف صاحب بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں. تو تمام سیاستدان اس بات پر متفق ہیں کہ نیب کو کنٹرول کون کرتا ہے، نیب کی جو پوری ساکھ ہے وہ تباہ کس نے کی ہے، اور سیاستدانوں کی عام ٹوسٹنگ کے لیے، بازو مروڑنے کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہ آپ بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بحال ضرور ہوئے ہیں، لیکن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اب ملک میں کوئی صاف اور شفاف قسم کا احتساب ہونے جا رہا ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے. آج بھی قبضہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کیسز کی ڈوریاں انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، جو اپنی ضرورت کے مطابق سیاستدانوں کو ڈیل اور ڈھیل دیتے ہیں اور ان کی اپنی منشا اور ضرورت کے مطابق ان کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام کمزوریاں سیاستدانوں کی کیسز کی صورت میں ان کے ہاتھ میں رہتی ہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ سیاستدان ان کے آگے کچھ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ وہیں سے پھر اس کی بازو مروڑ دیتے ہیں. اور یہی صورتحال اب بھی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی انسان بن کر رہیں، اچھے بچے بن کر رہیں، کوئی چون چرا نہ کریں، اس لیے ان کی بھی کمزوریاں اپنے ہاتھ میں رکھنا بڑا ضروری تھا. تو یہ جو فیصلے آ گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جی اب ان کے لیے سب کام خراب ہو گئے، یہ واپس جیلوں میں جا رہے ہیں. لیکن یہ صرف ایک چیک ضرور ہے ان کے اوپر کہ بھائی کسی بھی وقت اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی، کوئی زیادہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ کے کیسز دوبارہ بحال ہو چکے ہیں. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی تمام جو لوگ سیاستدان ہیں ان کے تمام کی جو ڈوریاں ایک دفعہ پھر انہی ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے ان کو پہلے سے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے اور پہلے بھی کئی دفعہ استعمال کیا اور آگے بھی اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ سیاستدان خود استعمال ہوتے رہیں گے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات اگر میں اس کو قانونی لحاظ سے بھی جج کر لوں، یہ تو ایک میں نے آپ کو وہ اینگل دیا ہے جو کہ پتہ سب کو ہے
لیکن اتنا یعنی پردے کے پیچھے ہے یہ. اب ذرا پردے کے سامنے والا اینگل جو ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر اب کیا ریویو پٹیشن ہوگی. اس سلسلے میں ایک بڑا جو ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے, جنہوں نے پہلے ہی دن چیف جسٹس بننے کے بعد جو پہلا کیس فکس کیا سماعت کے لیے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے حوالے سے ہے, جس پہ اسٹے دیا گیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے. تو اب انہوں نے پہلے اس کا جو ہے اس کو فکس کیا سماعت کے لیے. اس کے تحت اگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جناب جو بینچز بنانے کا اختیار ہے, جو ریویو پٹیشنز کا اختیار ہے, اس کے حوالے سے اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی ترتیب دی جائے گی, وہ بنائی جائے گی, تو پھر اس صورت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نیا بینچ ہوگا اس کے اندر کیا یہ کریں گے کہ وہی پرانا بینچ تو پھر نہیں سن سکتا نا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ تو موجود ہیں, لیکن عمر عطا بندیال صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے, تو ایک جج نیا پھر اس میں ایڈ کیا جائے گا. اور اگر وہ ایک جج جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی نقطہ نظر سے حامی ہو, اس کا یعنی اتفاق رکھتا ہو, تو پھر یہ سارا فیصلہ دوبارہ ریورس ہو سکتا ہے. اور اگر وہ عمر عطا بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ اتفاق رکھتا ہو تو پھر اس صورت میں یہ فیصلہ اسی طرح برقرار رہے گا. تو ابھی اس میں ایک ٹویسٹ باقی ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ ترامیم باقی رہیں گی یا یہ ترامیم ایز اٹ از رہیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ اس میں چیز ہے کہ ابھی اس میں ہر حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ جی بہت زیادہ ریلیف مل گیا عمران خان کو یا ان لوگوں کے کیسز ختم ہو گئے. لیکن ہاں وقتی طور پر ایک جھٹکا ضرور ہے, اور اس کا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے اب کون کون جو ہے وہ دوبارہ الیکشن بھی لڑے گا یا نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسی کے تحت نااہل بھی ہوئے اور ہو سکتے تھے. انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی کیس کھل گیا جی, ان کے اوپر بھی کوئی نیب کا کیس چل رہا تھا اور ان کا بھی کیس جو ہے وہ ان ترامیم کے بعد کھل گیا. تو نگران وزیر اعظم بھی اس کے شکنجے میں ہمیں آتے نظر آ رہے ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ یہ سینیریو جاتے جاتے ایک اچھا جھٹکا دے گئے چیف جسٹس صاحب اور سرپرائز دے گئے. دیکھتے ہیں کہ اب اس کا حتمی فائدہ یا نقصان کس کو پہنچے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.